بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب. اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں، اور ساتھ ساتھ روحانی علم بھی رکھتے ہیں. آج ڈاکٹر صاحب سے کچھ بات کرنی ہے جی. انگارک یوگ کیا ہوتا ہے اور کن ستاروں پر یہ اثر ہوتا ہے، اور کن کے اوپر یہ کن کے لیے فائدہ مند ہے اور کس کے لیے نقصان دہ ہے. انگارک ویسے انگارے سے نکلا ہے، اس کا کیا آگے فیوچر ہے؟ اور یہ ڈاکٹر صاحب کے مطابق 24 اپریل سے لے کے جون تک، اپریل مئی جون تک یہ رہے گا، اور اس کے کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سر انگارک یوگ نام تو بڑا خطرناک ہے، انگارے سے گرم آگ. تو اس کا مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر نقصان ہے، یا آپ بتائیں کہ فائدہ بھی کوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. انگارک یوگ جو ہے وہ ویدک ایسٹرالوجی کی ٹرم ہے بیسیکلی، اور اس کا تعلق جو ہے ہیٹڈ اپ جو میٹرز ہیں نا، گرما گرم جو معاملات ہیں، اس کے ساتھ اس کا تعلق تو ہے. گرمی تو اب آ گئی ہے پاکستان بس میں. پھر انگارک یوگ کی جو ہے نا وہ آگے ہے، اور یہ آتا ہے ہر 2 سال کے بعد. اچھا. 1.5 مہینے کے لیے رہتا ہے یہ، اور پھر اپنا جو کارروائی ہے وہ کر کے آگے نکل جاتا ہے. اچھا. اب یہ لگ رہا ہے پائسس میں. اچھا. ٹھیک ہے. اور مارس کا عمل دخل خاص رہتا ہے اس کے. یہ تو اس کا صرف پائسز والوں پہ اثر ہوگا یا نہیں سب پہ ہوتا ہے؟ سب پہ ہی. اچھا. ہر بندہ جو ہے نا اس کے انرجی لیولز بڑے ہائی ہوں گے. اچھا. ٹھیک ہے. بدتمیزی بد تہذیبی عروج کے اوپر ہوگی. اچھا. ٹھیک ہے. اور عدم برداشت والے معاملات جو ہیں وہ اوور آل سب، اگر پلانٹس کی سب زوڈک سائنس کی بات کر لیں تو وہ اسی طرح ہے. ہر بندہ جو ہے وہ ایک خاص موڈ کے اندر ہوتا ہے جب یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے نا 1.5 ماہ. ہاں جی ہاں جی. ایسے ہی آپ یہ سمجھ لیں اب سے اگلے جو 40 دن ہیں نا وہ سختی کے دن ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے مارس کے ساتھ ہے. جیسے ایریز والے ہیں، اسکارپیو والے ہیں، یا جو حکمران ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایریز کے ساتھ جن کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. ایریز اور اسکارپیو کے ساتھ جن کا تعلق ہے، کیونکہ ایریز اور اسکارپیو 2 گھر یا 2 دفتر ہیں مارس کے. ٹھیک ہے. اب ٹاپ براس جتنی بھی ہے حکمرانوں کی وہ ہم لیتے ہیں پہلے گھر سے لے لیتے ہیں کہ یہ سب سے اوپر ٹاپ لوگ یہ ہیں. جتنے بھی اداروں کے سربراہان ہیں سب کے لیے مشکل ٹائم ہے، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہے. ٹھیک ہے. سب کے سربراہان کے لیے 1.5 مہینہ انتہائی مشکل کا ہے. تو اس میں مشکلات ہی مشکلات ہیں. اس میں جو ٹاپ کے لوگ ہیں زیادہ تر تو مشکلات اس میں ہیں. نقصان کس چیز کا ہے زیادہ تر؟ اس پیسے کا میں نقصان ہے یا کوئی پوزیشن کا نقصان ہے؟ نہیں، اس یا میں کوئی خون ریزی، بربریت، سختی، شدت پسندی، تشدد پسندی یہ بڑھتی ہے. اچھا. خاص طور پہ وہ ممالک جہاں پہ اس وقت مطلب بربریت ہے یا وہاں پہ ناانصافی ہے، وہاں پہ یہ چیز اور زیادہ نیگیٹو ہوگی، اور الٹیمیٹلی وہ نقصان پہنچائے گی جا کے ان لوگوں کو کہ جو اس چیز میں حصے دار ہیں. تو سر وہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ جنگوں کا سال ہے، تو یہ اس حوالے سے پھر اس کے ساتھ پھر یہ بڑا میچ کرتا ہے پھر کہ بالکل. جیسے جنگیں ہو رہی ہیں اب ایران ہے، ایران ہے وہ بھی انوالوڈ ہے. ہاں جی. اس کے بعد فلسطین اسرائیل جو ہیں، ہاں جی. حماس، یہ چیز ابھی بڑھے گی. یہ 1.5 مہینے میں اور تیز ہوگا کام. کہیں وہ تیسری عالمی جنگ کی طرف تو نہیں جائے گا؟ تیسری عالمی جنگ ابھی نہیں لگتی جب تک ڈائریکٹلی یورپ شامل نہیں ہوگا نا، تب تک. انڈائریکٹلی تو ہے نا یورپ شامل، جب تک ڈائریکٹلی شامل نہیں ہوگا. ابھی تو وہ جارڈن میں انہوں نے جو کیا ہے کہ جو وہ کروائے ہیں ان کے حملے ناکام امریکہ نے اور برطانیہ نے مل کے، مگر یہ کہ ڈائریکٹ جس وقت انوالومنٹ ہوگی، یہ ڈائریکٹ انوالومنٹ اس وقت ہوگی جب یہ رشیا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اگلے 1 سے 1.5 ماہ میں کریں گے. ٹھیک ہے. یہ پھر انٹینسیفائی ہوگا. تیسری جنگ ابھی نہیں لگتی عالمی جنگ، اس میں بھی تھوڑا سا ٹائم ہے. لگنی ہے بالکل لگنی ہے. اور ایک ایسی جنگ لگنی ہے کہ جس میں روایات میں آیا ہے کہ جس کے اختتام کے بعد سب سے امیر آدمی وہ ہوگا جس کے پاس ایک بیل گاڑی ہوگی، جس میں ایک بیل ہوگا اور پیچھے جو گاڑی ہوتی ہے کھڑک 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 کر کے چلنا، سب سے امیر آدمی وہ سب سے امیر آدمی ہوگا. یعنی اس لیول کا صفایا ہو جائے گا. اور اس کا مطلب ہے کہ ایٹمی جنگ ہوگی. بالکل ہوگی.
اچھا سر، اب یہ جو انگارک یوگ ہے یہ کن سٹارز کو سپورٹ کر رہا ہے؟ کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے کسی کو؟ یہ فائدہ دے گا جی 4 اور 5 بروج کو. اور نقصان 7 کو؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. ہاں جی 7 کو ذرا دھیان سے رہنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ فائدہ دے گا جیمنائی آ گیا پہلا، اس کے بعد آ گیا کینسر، تیسرا آئے گا لبرا، چوتھا آئے گا ایکویریس، اور 5واں آئے گا پائسس. یہ ان کو فائدہ دے رہا ان ہے. کو فائدہ آئے گا، فائدہ مالی لحاظ سے. اس کے بعد پھر کیریئر ڈیولپمنٹ کے حساب سے، صحتیں جو ہیں اس طرف سے، یعنی اوور آل ان کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور باقی جو باقیوں کو محتاط رہنا ان کو چاہیے. محتاط بھی رہنا چاہیے. اور میں نے کہا نا اوور آل بدتمیزی والا ماحول جو ہے وہ رہے گا. تو منہ ماری، لڑائی، مطلب یہ چیزیں رہیں گی. تو باقی لوگوں کو، سب کوئی 12 کے 12 بروج کو میں کہوں گا کہ اپنی لمٹس ڈرا کریں اور ان کے اندر ہی رہیں، وہ بہتر ہے. اچھا، یعنی کہ لمٹس میں رہیں ہاں اور جی. اس کے اوپر زیادہ وہ نہ کریں. بالکل. تو اب ان کو آگے جو 7 بروج ہیں ان کو آگے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ بزنس میں کوئی مسئلہ ہے یا 5 کو 5 جو فائدہ مند ہیں ان کے لیے بزنس انویسٹمنٹ کر لیں. ان کے لیے بہتر، نوکریاں بھی بہتر ہیں، خاندان معاملات سب کچھ ٹھیک ہے. بہتر. اور 7 کے لیے کیا بزنس کے لیے ابھی تھوڑا ویٹ کریں. یہ 1.5 مہینے کا ٹائم نکالیں، 1.5 مہینے اس کا. کے بعد کریں. چینج لینی ہے. اچھا سر، اس کا بھی کہیں سورج گرہن سے کوئی تعلق ہے؟ یہ پوسٹ افیکٹس چل رہے ہیں نا انگارک یوگ کے، کیونکہ سورج گرم ہوتا ہے اور انگار بھی گرم ہوتا ہے. جی بالکل. یہ وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. اور پوسٹ افیکٹس بھی شامل ہو جائیں گے نا بیچ میں، اس لیے بڑھ جائے گا کام. راہو جو ہے وہ مارس کے ساتھ جڑے گا. مارس کے ساتھ جب جڑتا ہے تو جو راہو ہے وہ پھیلاتا ہے. یعنی راہو جو ہے نا وہ دھماکہ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو بھی مثال دیتا ہوں جی، ٹائر جو برسٹ ہوتا ہے تو ٹھا کی آواز ایک آتی ہے نا، بالکل وہاں پہ راہو جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. یہ جو دھماکے ہوتے ہیں، بلاسٹ ہوتے ہیں، یہ راہو وہاں پہ ایکٹیو ہوتا ہے. اب راہو جو ہے وہ ایکٹیو ہونے جا رہا ہے 1 مئی سے آن ورڈز. ٹھیک ہے. تو دیکھیں پھر کہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ کرتا ہے. مگر اٹ از ناٹ اے ویری گڈ ٹائم فار دا رولرز، اسپیشلی جو حکمران ہیں ان کے لیے یہ کوئی اچھا وقت نہیں ہے. اور 1.5 مہینہ، 1.5 مہینے تقریباً اس میں شکل بدل جائے گی. بہت ساری جو سیاسی چیزیں چل رہی ہیں دنیا میں. اچھا، جیسے اب یہ طوفان آیا ہے دبئی میں اور گوادر میں بھی پانی کا اچھا خاصا سیلابی ریلا کہہ سکتے ہیں کہ وہ آیا ہے، تو یہ اسی کے اثرات ہی ہیں؟ یہ پوسٹ افیکٹس ہیں سورج گرہن کے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ انگارک یوگ جو لگ رہا ہے، سورج گرہن لگنے کے 15 دن تک یہ 15 دن کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ 1.5 ماہ کہتے ہیں، اچھا کچھ لوگ 1 ماہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. میرا اوپینین 1 منتھ کا جی. 1 منتھ کا. دیکھتے ہیں جی. انگارک یوگ لگنے والا ہے، آپ احتیاط کریں. کچھ لوگوں کو فائدہ بھی ہونے والا ہے، مگر یہ ہے کہ جن 7 بروج جن سے ہیں جن کے لیے مشکل وقت ہے اس میں احتیاط کریں. 1.5-2 مہینے نکال لیں. 5 بروج کے لیے اچھا وقت ہے، ہاں 7 کے لیے 7 کے لیے مشکل. بہت شکریہ سر. آپ کا سلام پاکستان.